یہاں سے علماء نے اجماع امت کا ایک نقطہ نکالا ہے کہ اجماع امت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے سارے مومن ایک طرف ہیں، وہ دوسری طرف اکلا بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرا اکلا اپنا رستہ بنا کے بیٹھ کے، یہ انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ رسول کے کاموں کے کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کام کیا اس کو کم سمجھتا ہے، یا نبی علیہ السلام کے کام سے بڑھا چڑھا کے کام کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کام کرنا نعوذ باللہ نیکی کا کام تھا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے۔ جو بدعتی لوگ ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا اندر سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت سارے مشوروں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جس نے حکم دیا صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرتا ہے رسول کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے الہدا ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ پیروی کرتا ہے مومنوں کے رستے کے علاوہ کی، نولہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بہت بری ہے پھر کے جانے کی جگہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، مطلب وہاں پہ عام لوگوں کے لیے وجود ہے، اگر یہاں سے علم غیب مراد ہو سکتا تو پھر وہاں سے بھی علم غیب مراد لیں، وہاں سے جب نہیں لیتے تو پھر یہاں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کا بڑا کمال قسم کا جواب ہے، اس کے بعد 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ اس آیت کے بعد وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا۔ اگر سب کچھ سکھا دیا تو پھر 24 صورتیں بھی وہ سکھا دینی چاہیے تھی پہلے ہی۔ اس کے بعد 24 صورتیں نازل ہوئی، اور پھر سورۃ المومنون جس میں عائشہ صدیقہ عفیفہ کے اوپر تہمت لگی وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ کے اوپر تہمت لگی تو 1 مہینے تک نبی علیہ السلام خود پریشان رہے، بڑے پریشان رہے، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے ہی پوچھا، صحابہ سے پوچھا، مشورے کیے۔ مطلب یہ ہے اگر نبی علیہ السلام کو اس وقت ہی سارا کچھ سکھا دیا گیا تھا پھر نبی علیہ السلام بعد میں پریشان کیوں ہوئے؟ تو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اور پھر جس وقت نبی علیہ السلام نے وہ 2 بیویوں کے کہنے کی وجہ سے شاید کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، پھر اللہ پاک نے یا ایھا النبی لما تحرم، ہے پیغمبر، پیارے پیغمبر تم نے اپنے اوپر شاید کو کیوں حرام کر دیا ہے، وہ صورت بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو پہلے ہی سارا پتہ ہوتا کہ مجھے ڈانٹا جائے گا بعد میں جو کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک نہیں، میری 2 بیویوں کے کہنے کی وجہ سے ہی میں کر رہا ہوں، بعد میں اللہ پاک مجھے ڈانٹے گا، پھر مجھے اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، سب کچھ کام چلے گا یہ، تو پھر نبی علیہ السلام ایسا کرتے؟ معلوم ہوتا ہے یہ یہاں سے صرف کیا مراد ہے، پیچھے والے واقعے کی حقیقت مراد ہے۔ اے پیارے پیغمبر آپ کو اس واقعے کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ وہ منافق چوری کر کے بہتان کس کے اوپر لگا رہا ہے؟ یہودی کے اوپر لگا رہا ہے، صرف اس کی حقیقت بتا دی، وگرنہ یہودی کے خلاف مقدمہ چلنے والا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ کیا سارا اس بے ایمان منافق نے ہے، یہودی کے ذمہ صرف یہ الزام لگا رہا ہے، تو مطلب صرف یہ ہے اگر یہاں سے علم غیب مراد لیں تو پھر بڑے بڑے اشکالات ہیں جن کا جواب دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، بہت سارے جو مشورے کرتے ہیں، بہت سارے جو باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ،
مگر ایسے جب انسان مشورہ کرتا ہے بیٹھ کے کسی کو صدقہ دینے کے لیے، کوئی نیک کام کرنے کا مشورہ کرتا ہے، او معروف یا کوئی نیک کام کرنے کا مشورہ کرتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرتا ہے، آپس میں بیٹھ کے بھی اس کے درمیان صلح کرواتے ہیں، یہ صرف خیر ہے۔ یعنی کیا ہے، آپس میں بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور نجی گفتگو چل رہی ہو، مطلب مشورے چل رہے ہوں، ان مشوروں میں خیر نہیں ہے زیادہ عام طور پہ۔ اور خیر کن مشوروں میں ہے؟ جن مشوروں میں یہ بات چلتی ہو کہ کہاں پہ صدقہ کرنا ہے، کہاں پہ نیک کام کرنا ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کیسے کروانی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، یعنی صدقہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے یا کروا رہا ہے، یا پھر معروف نیک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یا پھر لوگوں کے درمیان صلح بھی لوگوں کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عنقریب اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، اس کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ جو انسان ایسے نیک کام کرتا ہے، آگے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے کاموں کے کیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے جو کام کیا اس کو کم سمجھتا ہے، یا نبی علیہ السلام کے کام سے بڑھا چڑھا کے کام کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کام کرنا نعوذ باللہ نیکی کا کام تھا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے۔ جو بدعتی لوگ ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا اندر سے، اصل حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے یہ کام ثواب کا تھا، وہ رہ گیا، ہم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس کام کا پتہ ہی نہیں چلا، نیک کام تھا تو وہ چھوڑ کے ہم کر رہے ہیں، ایسے کہنا چاہتے ہیں نا۔ حقیقت میں وہ کام کر کے، زبان سے نہیں کہیں گے، وہ ایسے وہ زبان سے کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے، کام کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا، اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا، اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت نہیں تھی، حضرت بلال کو اتنی محبت نہیں تھی، باقی جو اذانیں پڑھتے تھے ان کو اتنی محبت نہیں تھی کہ اذان سے پہلے نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھ کے پھر اذان شروع کریں۔ وہ تو اللہ اکبر سے اذان شروع کیا کرتے تھے، وہ تو کہاں شروع کرتے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے تھے۔ اب یہ کہنا چاہتے ہیں، زبان سے نہیں بلکہ اپنی حالت سے یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کو اتنا پیار نہیں تھا، ہمیں زیادہ پیار ہے۔ صحابہ کو اتنا اس نیکی کا پتہ نہیں تھا، ہمیں اس نیکی کا پتہ چلا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی انسان بڑی دور تک چلا جاتا ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، سارا اس کو پتہ چل چکا ہے ہدایت کیا ہے اور کہاں ہے، کیسی ہے، جب سب کا پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کے چھوڑ کے کسی اور رستے کی طرف جاتا ہے۔ ایک طرف سارے مومن ایک رستے کی طرف اکٹھے ہیں اور یہ ان سے الگ ہی نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ سب کچھ سب آپ جانتے ہیں اس کو، وہ کہتا ہے کہ مولوی سارے کسی کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، نہ مسجد میں کبھی آیا، نہ کبھی کچھ، نہ جنازے پڑھ لیتا ہے، جنازے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، نماز مسجد میں کبھی بھی نہیں آیا ہے، اور کبھی کس کی مخالفت، کبھی کس نعوذ باللہ صحابی کے خلاف باتیں کرتا ہے، کبھی کس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو اللہ اور اس کو رسول کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اس کو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور پھر مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے، سارے مومن ایک طرف ہیں، وہ دوسری طرف اکلا بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرا اکلا اپنا رستہ بنا کے بیٹھ کے، یہ انسان ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ یعنی دیکھو رب العالمین نے مومنوں کے رستے کی بھی یہاں پہ قید لگائی ہے۔ یہاں سے علماء نے اجماع امت کا ایک نقطہ نکالا ہے کہ اجماع امت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہے، یعنی اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے یہ دلیل ہے اور شرعی دلیل ہے، جس کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو کسی مسئلے کے اوپر، اس کے اوپر قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلیل نہ ملتی ہو، صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ اب جب ایسی اجماع ہو جائے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نولیہ ما تولی، اگر پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، مومنوں کے رستے سے علاوہ اپنا کوئی رستہ الگ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، نولیہ ما تولی، جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے پھر ہم اس کو پھیر دیں، جا بھائی جیسے مرضی پھر، اب جس طرف جانا چاہتا ہے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جا جس طرف جانا چاہتا ہے۔ قیامت آنے والی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں امتحان ہر انسان کا ہو رہا ہے۔ جو انسان جیسے عمل کرے گا کل قیامت کی اس کو ویسے بدلہ ملے گا۔
نولیہ ما تولا، جس سے وہ پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں، ونصلیہ جہنم، ایک وقت آئے گا قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور یہ کہ جہنم عام سی جگہ نہیں ہے، بہت بری ہے پھر کے جانے کی جگہ، بہت بری ہے، اس کو اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ کتنی بری ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق عمل کرے، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ایمان والوں کے پیچھے چلتا رہے، تو ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔